اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تصوف کثرت صوم و صلات کا نام نہیں ہے، بلکہ تصوف سینہ کی سلامتی اور نفس کی سخاوت کا نام ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف جو ہے نماز صوم صلات کا نام تصوف نہیں ہے، بلکہ تصوف آپ کے سینے کی سلامتی اور نفس کی سخاوت کا نام ہے، یعنی سخاوت آپ کے نفس میں ہونی چاہیے، تب آپ تصوف کے راہ میں چل رہے ہیں، ورنہ بکواس کر رہے ہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس بات کو سمجھ لیجئے۔ حضرت مولانا روم مرشد شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر مولانا روم کے پیر شمس تبریز فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ آسمان پر شاید اتنے ستارے نہیں ہوں جتنے دنیا میں جھوٹے اور ناقص پیر پائے جاتے ہیں۔ تم کبھی بھی کسی سچے مرشد کو کسی ایسے مرشد سے مت ملانا جو نفس کا پجاری ہو اور اپنی ذات کا اسیر ہو۔ ایک سچا مرشد کبھی بھی تمہیں اپنی ذات کا اسیر یعنی غلام بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور نہ ہی اپنے نفس کے لیے تم سے تابعداری اور تعریف اور توصیف کا تقاضا کرے گا، بلکہ اس کے برعکس الٹا وہ تمہیں تمہاری اصل اور حقیقی شخصیت سے متعارف کروائے گا۔ سچے اور کامل مرشد تو کسی شیشے کے طرح شفاف ہوتے ہیں تاکہ خدا کا نور ان میں سے کامل طور پر چھن کر تم تک پہنچ سکے۔ کتنے اچھی بات مولانا روم کے مرشد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جعلی پیروں کی کمی نہیں ہے، بہت جعلی پیر ہیں۔ آسمان میں اتنے تارے نہیں ہیں جتنا جعلی پیر کے جھالے ہیں، ہے نا؟ جعلی پیر کی کمی نہیں ہے، بہت سارے ہیں، اور جھوٹے مکار شیخ ہر جگہ بہت پھیلے ہوئے ہیں، لیکن سچے مرشد کی پہچان یہ ہے، اور اس کو جو ہے ضرور پہچاننا چاہیے، اور اس کی پہچان میں بڑی اچھی بات بتا رہے ہیں کہ وہ جو نفس کا پجاری ہے اس سے مت ملانا اس کو، اس لیے کہ وہ لوگ بہت پاک ہوتے ہیں، اور اپنی ذات کا اسیر جو ہو اس سے اس کو مت ملانا، وہ سب دنیا دار ہے۔ ایک سچا مرشد کیسا ہوتا ہے؟ وہ کبھی بھی تم کو اپنا غلام نہیں بنائے گا، تم کو آزاد رکھے گا، اور اپنے نفس کے لیے اور اپنی تعریف کے لیے وہ نہیں پیچھے ہٹے چلے گا، وہ جو ہے اس کے الٹا تمہاری اصلیت اور تمہاری حقیقت کے طرف تم کو جوڑے گا، اور وہ شفاف آئینہ کے طرح ہوتا ہے تاکہ خدا کا نور ان میں سے چھن کر کے کامل طور پر چھن کر تم تک پہنچے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت مولانا روم بہت اچھی بات فرماتے ہیں کہ وہ حکمت تلاش کرو جو تمہاری گرہ کو کھول دے، وہ حکمت تلاش کرو جو تمہاری گرہ کو کھول دے، وہ راستہ تلاش کرو جو تمہارے پورے وجود کا تقاضا کرتا ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ریاکار اور منافق کی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ دین سے دنیا کماتا ہے۔ جو ریاکار اور دنیا دار ہے اور جو منافق ہے اس کی یہ بھی پہچان ہے کہ وہ دین بیچ کر کے دنیا کماتا ہے، دین کے کام کو بیچتا ہے، کبھی دعا تعویذ میں، کبھی کچھ میں، کبھی کچھ میں، کبھی کچھ میں سیل کرتا ہے۔ وہ اپنی دینداری کو سیل کرتا ہے اور بیچتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے کہ ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، اپنا مارکیٹنگ کرتا ہے۔ یہ منافق کی پہچان غوث پاک نے فرمایا۔ علم ہی ہدایت اور گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ آدمی علم سے گمراہ بھی ہوتا ہے اور علم سے ہدایت بھی پاتا، دونوں بات۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سا علم آپ کو ہدایت دے رہا ہے اور کون سا علم آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ تب یہاں پر بات آ جاتی ہے عقیدے کی، کہ اس بات کا فیصلہ کون کرے گا؟ علم ادھر بھی ہے اور علم ادھر بھی ہے۔ اب عقیدہ فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر ہے۔ جس کا عقیدہ حق ہے اس کا علم بھی حق ہے، لیکن جس کا عقیدہ خراب اس کا علم بھی بیکار۔ اہل مکتب سے معرفت کے راز نہ پوچھ، کیونکہ کتابیں چاٹنے سے دیمک عالم نہیں بن سکتا۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ مکتب والے لوگوں سے معرفت کی بات کی امید مت رکھو، مدرسے والے لوگ آپ کو معرفت نہیں سکھائیں گے، کیونکہ کتاب کو تو دیمک بھی چاٹ لیتا، وہ چاٹنے سے وہ معرفت والا نہیں بن جائے گا، علم والا نہیں بن جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ معرفت کی بات
اہل معرفت سے پوچھنے کا ہے، اور مدرسے والے، مکتب والے عالم سے یا پھر ظاہری علماء سے یہ ساری امید ہم نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ہاں عالم ہیں، ان کا ہم ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو سبجیکٹ ہے ہم اسی میں آپ سے بات کریں گے۔ ہم آپ سے پوچھیں گے بھائی نماز جنازہ کیسے پڑھانا ہے، ہم آپ سے پوچھیں گے فلاں چیز کا فتویٰ کیا ہے، آپ سے پوچھیں گے بھائی وضو کی کیا جو ہے طریقے ہیں، سنت کیا ہے، فرائض کیا ہے، نفل کیا ہے۔ یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اتنا ہم آپ سے پوچھیں گے، مگر یہ نہیں پوچھیں گے کہ اللہ کی ذات کیسے پہچانے، رسول کو کیسے پہچانے، اس کی محبت دل میں کیسے اتاریں، ذکر کیسے قائم ہوگا، سلوک کی راہ کیسے طے ہوگی۔ یہ بات جو ہے آپ کے سبجیکٹ میں نہیں ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ایکسپرٹ ہیں، ہم مانتے ہیں، آپ کا عزت کرتے ہیں ہم، اسی لیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جو جس کا حصہ ہے اس سے اس کا فیض لینا چاہیے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو چیز وہ جانتے ہیں وہ بتاتے بھی ہیں، لیکن پریشانی کب ہوتی ہے جب وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس جو میں ہوں ویسا کوئی نہیں ہے، اور جو میں جانتا ہوں یہی پورا دین ہے، اس کے آگے کچھ نہیں۔ یہاں پر دھوکہ ہو جاتا ہے، یہاں پر ہم لوگ پھنس جاتے ہیں، اور علماء لوگ بھی پھنس جاتے ہیں۔ ڈگری آگے حاصل ہو گیا علم عالم کا، 8 سال کا تو سمجھتے ہیں کہ سارا دین کے ٹھیکیدار ہو گئے، اور کچھ ان کو لگتا ہے کہ بس اب سارا دین تو میرے پاس آ گیا، ہم سے زیادہ کوئی بدوان دھرتی پر نہیں ہے، اور سارا دین کا جواب دہی ہمارے اوپر، سارا ٹھیکہ ہمارے اوپر۔ اب کوئی اگر طریقت کا بات اس سے کر دے تو کہے گا استغفر اللہ، یہ تو ہے ہی نہیں دین میں۔ ارے یار، جو تم مدرسہ میں نہیں پڑھے ہو اس کا مطلب تھوڑے کہ علم ختم ہو گیا۔ مدرسے سے بھی اوپر کی کچھ چیزیں ہیں جو تمہارے بھیجے سے باہر ہے۔ اگر مدرسے سے اوپر کی چیزیں نہیں رہتی دنیا میں تو بڑے بڑے مولانا، حضرت امام غزالی، حضرت مولانا روم، حضرت علامہ اقبال جیسے لوگ کیوں جو ہے جنگلوں میں مارے مارے پھرتے، پیر کے تلاش میں، اور طریقت کی راہ طے کرتے، اور راہ سلوک طے کر کے آگے کی منزل کو طے کرتے۔ حضرت نظام الدین کیا کم بڑے مولانا تھے؟ بہت بڑے مولانا، بہت علم والے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حضرت بابا فرید سے بیعت حاصل کی، ساری تعلیم کو کنارے کر کے پیر کی خدمت کیا۔ ان کو پتا چلا کہ نہیں بھائی، شریعت سے آگے بھی طریقت، حقیقت، معرفت ہے، لیکن آپ کو آج کل کے علماء کو لگتا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں، شریعت کے آگے کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ ان کو ایسا مطلب پاٹھ پڑھا دیا جاتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ بس ہم کمپلیٹ ہو گئے، ہے نا؟ یہ ان کی بھول ہے، نہیں بھول ہے؟ ہاں، تو ویسے لوگوں کو ہم یہ مشورہ دیں گے کہ آپ شریعت سے اٹھ کر کے اہل طریقت کی باتوں کو بھی پڑھیں، بلکہ ہم لوگ یہ بھی کہیں گے کہ ویسی بات جب آپ کو لگے، محسوس ہو کہ بھائی آپ کو بہت کچھ آپ نے پڑھ لیا، آپ نے عالم حفظ کر لیا، قرأت کر لیا، عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے، مفتی ہو گئے، تو میرا مشورہ ہے کہ اب ذرا آپ صوفی بھی ہوئیے، اب ذرا صوفی بھی آپ کو ہونا چاہیے، اور صوفی ہونے کے لیے پھر آپ کو کسی ایسے صوفی کے پاس جانا ہوگا جو آپ کو علم طریقت اور حقیقت سکھائے۔ آپ ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے، اور یہ مت سوچئے کہ ہم کو سب کچھ آ گیا۔ اب آگے بڑھیے، اور جب صوفی راہ تصوف میں داخل ہوئیے گا، طریقت کی منزلوں میں جب آپ پرویش کیجئے گا، طریقت اور حقیقت کی باتیں جب آپ کو سکھائی جائے گی، تب آپ کو لگے گا کہ اچھا یہ تو سمندر تھا، سمندر سے ایک لوٹا بھی تو پانی ہم کو ابھی نہیں ملا۔ یہ آپ کو پتا چلے گا کہ سمندر سے ایک لوٹا بھی پانی ہم کو نہیں ملا ہے۔ اب سوچ لیجئے کتنا بڑا سمندر ہے یہ دریائے معرفت، ہے نا؟ یہ دریائے معرفت ایسا معرفت کا دریا ہے جس میں بڑے بڑے علماء غرق ہو گئے، بڑے بڑے فقہا ڈوب گئے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو میرا یہ مشورہ ہے تمام علماء حضرات سے، تمام جو ہے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان لوگوں کو میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، پورے دنیا کے تمام اہل مکتب، اہل مدرسہ اور عالم فاضل اور تمام جو حفاظ کرام اور قاری حضرات، بالخصوص کہیے کہ تمام ایکسپرٹ حضرات جو اسکالر ہیں دنیا بھر کے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شریعت کے ایکسپرٹ ہیں، ہم اسلام کے اسٹڈی کرنے والے ہیں، اسلامک اسٹڈی کرنے والے اسلامک اسکالر ہیں، ان سے میری پرخلوص یہ
मुअद्दबाना इल्तमास और इल्तिजा होगी कि आप जो है प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द तरीकत एंड अबाउट हकीकत व मार्फत एंड कॉन्टैक्ट टू एनी पर्सन who is very successful Sufi and successful scholar called सूफी बासफा मुर्शिदे कामिल, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सरवर्दी, इफ्तिखारी, मुजीबी, फिरदौसी, कोई भी आपको मिले आप उनसे राब्ता करिए और उनसे तरीक़त के बारे में सीखिए। इसलिए कि हज़रत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मकतूबात में भी इसका जा बजा चर्चा किया है कि तरीक़त, हकीकत, मार्फत एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट, छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए उनको हज़रत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनीर रहमतुल्लाह अलैह को सुल्तानुल मुहक्किकीन कहा जाता है। सुल्तानुल मुहक्किकीन, द किंग ऑफ द रिसर्चर ऑफ इस्लाम, इस्लाम के तहकीक करने वालों में के सबसे बड़े माने जाते हैं हज़रत मखदूम शरफुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, बिहार शरीफ वाले। उनका ये कहना है और उनकी मकतूबात सदी अगर आप पढ़ें हम लोग तो पता चलेगा कि उनके नज़र में तरीक़त की क्या अहमियत है। इसलिए हमने उनको जब सलाम लिखना शुरू किया तो हमने उनके बारे में लिखा कि वो बिहार के मखदूम शाह बिहार, वो बिहार के मखदूम शाह बिहार, शेख पीरे तरीक़त पे लाखों सलाम, शेख पीरे तरीक़त। मतलब ये हुआ हमने जब उनको अपने तरीके से स्टडी किया तो हमको पता चला कि तरीक़त के वो पीर हैं, वो तरीक़त के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं वो। इसलिए तरीक़त को जिनको समझना चाहिए वो ज़रूर राब्ता करें उनके किताबों का, मकतूबात सदी और मकतूबात दो सदी का। उनसे जो डायरेक्शन मिलता है हमको लगता है कि उलमा अकराम को भी इस पर गौर करना चाहिए कि उनकी जो क्रोनोलॉजी है वो बताना चाहते हैं कि आए उलमा तुम हमारे खतूत के ज़रिए से ये समझो कि तरीक़त भी कोई चीज़ है। और हमको देखो कि मैं भी शरीयत का बहुत बड़ा आलिम था लेकिन मैं मुरीद होने के लिए कहाँ कहाँ नहीं गया, है ना। और आखिर मैंने जो है एक बुज़ुर्ग हस्ती से बैत हासिल किया और उसके बाद हम जंगल में जो है ऐसे गुम हो गए बहिया के जंगल में कि भाई कई सालों तक गुम रहे। और गुम रहने के बाद हमको वो इल्म लदुन्नी और इल्म जो है कहिए कि वह भी जो अता हुआ अल्लाह ताला के तरफ से और बारगाह रसालत में हमको जो जगह मिली और उनकी कुर्बियत में हमको जब परवरिश किया गया तब हम मखदूम बिहारी और मखदूमुल मुल्क बन करके हम निकले हैं। तब आज बिहार की धरती पर चमक रहे हैं सूरज और चांद की तरह। तो कहने का मतलब यही हुआ कि हम दूसरे तरफ चले गए। कहने का मुद्दा ये है कि हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ये बात जो कह रहे हैं उसका हवाला है ऐनुल फ़क्र सफ़ा नंबर 54 पर कि अहले मकतब से मार्फत की राज ना पूछ क्योंकि किताबें चाटने से दीमक आलिम नहीं बन सकती। ये एक ऐसा कोटेशन है जिस पर बहुत सी लंबी बात हो गई है और कुछ बातें हो सकता है कि उलमा को बुरी लगी होगी तो उसके लिए मुआज़रत हम चाहते हैं। लेकिन हकीकत यही है जो कहना चाह रहे हैं हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कि हम सिर्फ अहले मकतब से सेटिस्फाई नहीं हो सकते, हमको अहले मार्फत की ज़रूरत है। अहले मार्फत हमको बता सकते हैं कि आगे क्या है।